الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي وفقني لما تحب وترضى الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات ایک اس سے بہتر اور خوبصورت صلوات پڑھیں گے دعا ہے خالق کائنات آپ کا اس صفحہ ماتم پہ چل آیا منظور و مقبول فرمائے. لا ریب اللہ کریم و رحیم اللہ آپ سب کے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرمائے, آپ کے مرحومین کے گناہ معاف فرمائے. رحمان رحیم اللہ جتنے بھی مومنین نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بالخصوص جو مومنین مومنات لنگر کا اہتمام کرتے ہیں, اس کو بناتے ہیں, خداوند کریم ان کے گھروں میں برکت عطا فرمائے. بلند تر صلوات. لا ریب اللہ اپنی لا ریب کتاب کی لا ریب آیہ مجیدہ میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ آیہ مجیدہ آپ کے لیے کوئی نئی آیت نہیں ہے, بڑی مشہور و معروف آیہ مجیدہ ہے. ترجمہ یہ بنتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اس بات میں شک نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. یعنی اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اس دین کا نام بولے نا اسلام ہے. اچھا تو دین کہتے کسے ہیں؟ شکریہ. یعنی آپ کا مزاج ہے کہ حسینیت بھی پڑھی جائے, حسین بھی پڑھا جائے. حسین تو ہر ممبر پہ پڑھا جاتا ہے, مگر حسینیت پڑھنی اس لیے ضروری ہے جب حسینیت سمجھ میں آ جاتی ہے تو آٹومیٹک یزیدیت سمجھ میں آ جاتی ہے. یعنی جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ دن کیا ہے تو رات کی اسے آٹومیٹک سمجھ آ جاتی ہے کہ رات کیسی ہوتی ہے. سنیے پھر کہ اللہ کے نزدیک بہترین جو دین ہے اس دین کا نام اسلام ہے. اچھا یہ جو ہر روز میں بچوں کو کہتا ہوں نا تھوڑا سا آگے آ جاؤ, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے ہوں تو آپس میں باتیں نہیں کرتے, پیچھے ہوں تو انہیں یہ شک ہوتا ہے کہ آپ مولوی صاحب سے تھوڑا سا دور ہیں, کوئی بات نہیں. بلند تر صلوات. کیونکہ بچے جب نزدیک آ جاتے ہیں تو وہ تو رحمت علی شاہ جی بھی چپ کرا لیتے ہیں نا, بیٹا مجلس سنو, ادھر دیکھو, یہ کرو, وہ کرو. جب ان کے ہاتھ سے دور ہوں تو پھر یہ ان کے ہاتھ تک تو نہیں نا پہنچ سکتے. بلند تر صلوات. آج میں بڑے سادے لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں دین کسے کہتے ہیں. اگر علماء سے پوچھیں گے کہ دین کسے کہتے ہیں تو وہ علم منطق, علم فلسفہ,
اس طرح کے علوم کو شروع کریں گے، کسی کی سمجھ میں آئے گا، کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جتنے سادے الفاظ میں آج میں نے بتانا ہے نا، دین کسے کہتے ہیں، وہ بچے بھی یاد کر کے جائیں گے دوستو کہ دین کہتے کسے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اتنے آسان لفظوں میں آج عرض کرتا ہوں کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ واقعی یہ جو تعریف کی گئی ہے یہی دین ہے۔ یعنی ایسی تعریف کروں کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی کسی اسکول میں نہیں گیا، کسی مدرسہ میں نہیں گیا، کسی کالج میں نہیں گیا، کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا، تو اس کی سمجھ میں بھی آ جائے کہ دین کسے کہتے ہیں۔ تو زیادہ انتظار نہ کراؤں، جو بالکل سادے ان پڑھ لوگ ہیں، خالی پیروں فقیروں کے دربار کا آنا جانا چکر رہتا ہے، ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ دین کیا ہے۔ خواجہ اجوری کہتے ہیں شاہ است حسین، شاہ است حسین، کیا مطلب کہ دین سمجھنا چاہتے ہو تو پہلے حسین کو سمجھو، دین سمجھنا چاہتے ہو تو پہلے شاہ کو سمجھو، دین سمجھنا چاہتے ہو تو پہلے بادشاہ کو سمجھو۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد، دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ صلوات پڑھ دیجیے گا۔ خواجہ اجمیری کہتے ہیں شاہ است حسین، یعنی کائنات میں اگر کوئی شاہ ہے تو اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ آگے فرماتے ہیں بادشاہ است حسین، کائنات میں اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ یا الفاظ بدل کے یوں کہوں کہ کائنات میں بڑے شاہ ہیں مگر حسین جیسا شاہ کوئی نہیں، کائنات میں بڑے بادشاہ ہیں مگر حسین جیسا بادشاہ کوئی نہیں۔ اچھا، پڑھے لکھے حضرات اس پہ توجہ فرمائیں گے۔ است فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے۔ است میں نے ہے، دودھ میں نے تھا۔ فارسی زبان میں ہے کو است کہتے ہیں، دودھ تھا۔ تو پھر توجہ کیجئے گا اس ربائی پہ۔ خواجہ اجمیری نے کربلا کے واقعے کے بعد یہ ربائی لکھی ہے، کیونکہ خود پہلے ہی بعد میں ہوا ہے، توجہ چاہیے گا، پہلے ہی بعد میں ہوا ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا شاہ دود حسین، نہیں، میرے ساتھ چلیے، کہتے ہیں شاہ است حسین۔ کیا مطلب؟ خواجہ اجمیری یہ نہیں کہتے کہ حسین بادشاہ تھا، وہ کہتے ہیں یہ نہیں کہتے حسین بادشاہ تھا، حسین شاہ تھا، نہیں، وہ کہتے ہیں شاہ است حسین، حسین شاہ ہے، بادشاہ است حسین، کائنات کا بادشاہ حسین ہے، دین است حسین، دین بود نہیں، دین است حسین، دین حسین ہے، دین پناہ است حسین، دین پناہ است حسین، یعنی اگر دین کو کوئی پناہ دینے والی ہستی ہے تو وہ حسین ابن علی ہے، وہ حسین ابن علی ہے۔ اچھا، دین بنتا ہے 15 چیزوں سے، کتنی چیزوں سے؟ 5 اصول دین اور 10 فروع دین، یعنی دین بنتا ہے 15 چیزوں سے، 5 اصول دین، 10 فروع دین، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ ان 15 چیزوں کو جمع کیا جائے تو اس کو دین کہا جاتا ہے، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس پہ بات کرنے سے پہلے میں شاہ اور بادشاہ نہ سمجھا لوں کہ شاہ کسے کہتے ہیں، بادشاہ کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، شاہ بڑا لقب ہے،
بادشاہ چھوٹا لقب ہے. کچھ لوگ اس میری بات کو قبول کریں گے، کچھ نہیں کریں گے. شاہ بڑا لقب ہے، بادشاہ چھوٹا لقب ہے. کیوں؟ اس لیے شاہ اسے کہتے ہیں جس کی رعایا میں بادشاہ ہوں. شاہ اسے کہتے ہیں جس کی رعایا میں بادشاہ ہوں. اس لیے بڑا لقب پہلے رکھا خواجہ اجمیری نے، چھوٹا لقب بعد میں رکھا، تاکہ دنیا سمجھ جائے حسین آسمان والوں کے شاہ پہلے ہیں، زمین والوں کے بادشاہ بعد. جب یہ میرے مولا، یہ میرے آقا 3 شعبان کو مدینے میں میرے آقا علی کے گھر تشریف لائے ہیں نا، آپ تو اس بات پہ بھی نہیں بول رہے. آج تو فطرت بھی بول پڑے گا. 3 شعبان کو مولا حسین جب مدینے میں تشریف لائے ہیں حیدر کرار کے گھر میں، کائنات کی مخلوقات نے جا کے اپنی اپنی زبان میں سید الانبیاء کی خدمت میں مبارکبادیاں دینا شروع کی. کائنات کی مخلوقات یعنی ہر قسم کی مخلوق جا رہی ہے مبارک ہو کہ آج وہ حسین آیا ہے جس نے دین کو بچانا ہے. آج وہ حسین آیا ہے جس نے توحید کی معرفت کرانی ہے. دین است حسین کتنی چیزوں سے بنتا ہے دین؟ 15 چیزوں سے. آج وہ حسین آیا ہے جس نے توحید کی معرفت کرانی ہے. آج وہ حسین آیا ہے جس نے اللہ کا عدل بتانا ہے. آج وہ حسین آیا ہے جس نے 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بچانا ہے. آج وہ حسین آیا ہے جس نے 12 اماموں کی محنت کو بچانا ہے. آج وہ حسین آیا ہے جس نے قیامت کے دن اپنے حسینیوں کو جنت میں لے جانا ہے. آج وہ حسین آیا ہے جس نے نماز بچانی ہے. آج وہ حسین آیا ہے جس نے روزہ بچانا ہے، کیونکہ دین بچانا ہے. دین میں ہے کیا؟ دین میں 15 چیزیں ہی تو ہیں نا. آج وہ حسین آیا ہے جس نے نماز بچانی ہے. آج وہ حسین آیا ہے جس نے روزہ بچانا ہے. آج وہ حسین آیا ہے جس نے اپنا حج عمرے میں بدل کے کائنات کے حاجیوں کا حج بچانا ہے. آج وہ حسین آیا ہے جس نے جہاد بچانا ہے. آج وہ حسین آیا ہے جس نے مدینہ چھوڑتی مرتبہ کہنا ہے کہ میں امر بالمعروف کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آج وہ حسین آیا ہے جس نے مدینہ سے چلتی مرتبہ کہنا ہے کہ میں نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں. آج وہ حسین آیا ہے جس سے تولا کرنے والا جنت میں چلا جائے گا. آج وہ حسین آیا ہے جس کے دشمن پہ تبرہ کرنے والے پہ جہنم حرام ہے. 3 شعبان کو مولا حسین مدینے میں تشریف لائے. کائنات کی مخلوقات مبارکبادیاں دینے کے لیے چل رہی ہیں. آواز قدرت آتی ہے، جبریل تو کیوں لیٹ ہو رہا ہے؟ جلدی جا، میری طرف سے جا کے مبارکباد دینے دے. جلدی جا، کہیں دیر نہ ہو جائے. آواز قدرت جب سنی نا جبریل نے کہ جلدی جا، مدینے میں سید الانبیاء کے گھر میں حسین تشریف لائے ہیں، میری طرف سے جا کے مبارک دے. سید الملائکہ کہتا ہے میرے اللہ میں کوئی عام فرشتہ ہوں؟ میں اکیلے نہیں جاؤں گا، میں تو پورے پروٹوکول کے ساتھ جاؤں گا. میرے ساتھ 70,000 ملائکہ کی صفیں ہمیں چاہیے. 70,000 ملائکہ میرے ساتھ ہوں. میں اتنی شان و شوکت کے ساتھ مدینے میں جاؤں تو پھر میں جا کے اے اللہ تیری طرف سے مبارکبادی دوں. ادھر سے جبریل چلے. اگر کسی کو جبریل نظر آ رہا ہے تب، جس کو جبریل ہی نہیں نظر آ رہا ہے اس کو کیا پتا ہے حسین آئے ہیں. ادھر سے جبریل چلے 70,000 ملائکہ کو ساتھ لے کے. چلتے چلتے ایک جزیرے سے گزر ہوا، دیکھا نیچے ایک مریض پڑا ہوا ہے جس کا نام فطرس ہے. جس کو پتا ہے وہ تو جانتا ہے. بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں دوستو، یہ فطرس ہے کون؟
اللہ کا مقرب فرشتہ تھا ملائکہ کی محفل میں، ایک دن بیٹھ کے تھوڑا سا اس نے تکبر کیا، کہتا ہے من مثلی، کون ہے مجھ جیسا؟ ملائکہ کی محفل میں بیٹھ کے ایک دفعہ اس نے کہہ دیا، جس طرح یہ بڑے بڑے لوگ پراڈو لے لیں، کوٹھی بنا لیں، 4 آنے آ جائیں، ولا خرید لیں، تو پھر برادری میں بیٹھ کے کہتے ہیں کون ہے مجھ جیسا؟ یعنی اللہ کو یہ ادا پسند ہے؟ بولو نا، اللہ کو یہ ادا پسند ہے؟ جو دے سکتا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ میرے ایک چاچو جی ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا یہ سیڑھی صرف اوپر نہیں لے کے جاتی، یہ واپس بھی لے آتی ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ میرا مجمع ہے میرے ساتھ؟ فطرس ہے کون؟ اللہ کا مقرب فرشتہ۔ ایک دفعہ اس نے ملائکہ کی محفل میں بیٹھ کے کہہ دیا من مثلی، کون ہے مجھ جیسا؟ اللہ کو یہ انداز پسند نہ آیا، اللہ نے پر واپس لیے، اللہ نے عہدہ واپس لیا، اللہ نے صحت واپس لی، ایک جزیرے میں پھینک دیا، 700 سال معافی مانگتا رہا، 700 سال بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہے۔ اتنے تک دیکھا کہ جبریل آ رہا ہے جس کے ساتھ 70,000 ملائکہ ہیں۔ فطرس پوچھتا ہے جبریل آج کہاں کا ارادہ ہے؟ کسی کو جبریل نظر آ رہا ہے؟ ہاں، یہ تصور کی دنیا میں جبریل کو سامنے لاؤ گے، 70,000 ملائکہ کو دیکھو گے، نیچے سے فطرس کو دیکھیں گے، پھر مجلس معراج بن جائے گی۔ ہاں، پوچھتا ہے جبریل اتنے ملائکہ کے ساتھ، اتنے پروٹوکول کے ساتھ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہتا ہے جبریل اے فطرس، اب میرا جملہ یہ زمین پہ نہ جائے، اے فطرس تجھے نہیں معلوم مدینے میں آج دارالشفا کھلا ہے؟ مدینے میں آج دارالشفا کھلا ہے۔ سمجھ گیا کہ جس گھر کو جبریل جیسا ملک کہہ دے دارالشفا، وہاں سے مجھے بھی شفا مل سکتی ہے، وہاں سے مجھے بھی شفا مل سکتی ہے۔ فطرس کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو مجھے بھی ساتھ لے چلیے دوستو، اگر ایسی بات ہے تو مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ جبریل نے حکم دیا ملائکہ کو کہ فطرس کو اٹھا لیجئے، فطرس کو اٹھا لیا گیا، پرواز کرنا شروع کی، مدینہ آ گیا۔ میں تو مدینہ پہنچ گیا ہوں، آپ ابھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مدینہ آ گیا، جب وہاں پہنچتے ہیں تو بارگاہ رسالت میں جا کے جبریل نے سب سے پہلے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے مبارکبادی دی، پھر کہا یا رسول اللہ، بڑے بڑے گھرانوں میں جب بڑے بڑے شہزادے آتے ہیں تو اس وقت ہم جیسے چھوٹے چھوٹے لوگ کچھ آتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں، پھر کچھ مانگتے ہیں کہ ہمیں کچھ دے دیجیے، مانگنے کا طریقہ آتا ہو تو یہ عطا کر دیتے ہیں۔ جبریل کہتا ہے مبارکبادی تو میں نے دے دی، اب میں کچھ مبارک کے بدلے مانگنا چاہتا ہوں۔ سید الانبیاء نے پوچھا کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ایک میں مریض لایا ہوں جو 700 سال کا مریض ہے، مطالبے 3 ہیں، مریض ایک ہے، اس کو پر بھی ملے، اس کو صحت بھی ملے، اس کو عہدہ بھی ملے، یہ کہنا تھا۔ تو اس وقت سید الانبیاء نے کہا لاؤ فطرس کو سامنے رکھو، فطرس کو سامنے رکھا۔ اس وقت سید الانبیاء نے فرمایا اللہم طاہر، اے اللہ اسے پاک کر، اللہم اغفر، اے اللہ اسے معاف کر، اسے پاک بھی کر، اسے پاک بھی کر، اسے معاف بھی کر۔ جب دعا کر چکے پھر فرماتے ہیں کہ اے جبریل فطرس کو اٹھاؤ، اس کو وہاں لے جاؤ جس گہوارے میں آقا حسین آرام فرما رہے ہیں۔ اٹھا کے اس کو حسین کے جسم سے مس نہ کرو، توجہ چاہوں گا، اس کو حسین کے جسم سے مس نہ کرو، اس کو حسین کے جسم کے گہوارے سے مس نہ کرو، توجہ چاہوں گا، اس کو حسین کے جسم کے گہوارے کے غلاف سے مس کرو۔ اچھا
مس کرنا تھا، شفا ملی، پر ملے، عہدہ ملا. آپ تو ایسے خاموش ہیں جیسے ہر روز کی بات ہے. کوئی ایسا شہزادہ جس کے جسم سے ہم کسی فرشتے کو مس کریں تو فرشتے کو پر بھی مل جائے، فرشتے کو صحت بھی مل جائے، فرشتے کو عہدہ بھی مل جائے. کیا کہنے میرے مولا حسین کی شان کے. جیسے ہی حسین کے جسم کے گہوارے کے غلاف سے مس کیا، عہدہ ملا، پر ملے، صحت ملی. یہاں رک کے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں دوستو. فقہ کا مسئلہ ہے کہ آدمی نہایا دھویا ہوا ہو. میری ہر مجلس میں کچھ درس ہوتا ہے، وہ لے کے جانا چاہیے. سنو پھر. ایک دن میں نے کلمہ یاد کرایا تھا، باقی دنوں میں نے بہت کچھ آپ کی خدمت میں نوکری کی ہے. آج بھی ایک بہت اہم پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں دوستو. خالی رٹی بٹائی تقریریں نہیں ہوتی. ہاں، علم فقہ کا مسئلہ ہے کہ آدمی نہایا دھویا ہوا ہو، اس نے وضو نہ کیا ہوا ہو، تو وہ قرآن پاک کے غلاف کو مس کر سکتا ہے. توجہ چاہوں گا. ہاں، جو کچھ میں نے کہنا ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھیں گے اس کے آپ ذمہ دار ہیں. کل کو آپ کہیں نا کہ مولانا کہہ گیا ہے کہ بغیر وضو کے قرآن پاک کا روح کو ٹچ کر سکتے ہیں، تو اس کی آپ ذمہ دار ہیں، میں نے نہیں کہا. اس لیے پوری توجہ سے مجلس سننی چاہیے. فقہ کا مسئلہ ہے کہ آدمی نہایا دھویا ہوا ہو، پاک صاف ہو، اس نے وضو نہ کیا ہوا ہو، وہ قرآن پاک کے غلاف کو مس کر سکتا ہے. آدمی نہایا دھویا ہوا ہو، پاک صاف ہو، وضو نہ کیا ہوا ہو، قرآن پاک کی جلد کو مس کر سکتا ہے. آدمی نہایا دھویا ہوا ہو، پاک صاف ہو، اس نے وضو نہ کیا ہوا ہو، قرآن پاک کے اوراق کی وہ جگہ جہاں پہ قرآنی حروف نہیں لکھے ہوئے اس کاغذ کو مس کر سکتا ہے. آدمی نے وضو نہ کیا ہوا ہو تو قرآنی حروف کو مس کرنا حرام ہے. تھوڑا سا سارا لاؤ، مجھے پتا چلے میں بات پہنچا رہا ہوں. یعنی قرآن پاک کے حروف کو ٹچ کرنے کے لیے، قرآن پاک کے الفاظ کو مس کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے. بغیر وضو کے قرآنی حروف کو انسان مس نہیں کر سکتا. اگر یہ مسئلہ یاد ہو گیا ہے تو پھر میں واپس آؤں نا فطرت پہ، دوستو. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں، توجہ میرے ساتھ رہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں، جب کہا کہ اس کو اللہم طاہر، اے اللہ فطرت کو پاک کر، اللہم اغفر، اے اللہ فطرت کو معاف کر. جب کہہ چکے کہا اس کو اٹھاؤ، اس کو حسین کے جسم کے گہوارے کے غلاف سے مس کرو. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، حسین ابن علی کائنات میں ایک ایسے نعت کے قرآن ہیں جس کے جلد کے غلاف کو مس کرنے کے لیے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اللہم طاہر، اللہم اغفر، اے اللہ اسے پاک بھی کر، اے اللہ اسے معاف. اچھا، تو یہاں رک کے ایک تاریخی جملہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کتنی ہے؟ 2500 سال. ہمارے نذیر شاہ جی کہہ رہے تھے یہ درس ہے، یہاں سے کچھ یاد کر کے جانا چاہیے. چلو آج کی مجلس میں اتنے یاد ہو جائے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ایج 2500 سال تھی اور ان کی تبلیغ کا زمانہ 950 سال تھا. کم از کم 2-4 چیزیں تو آدمی کو یاد ہو جائے نا. ہاں، بلند تر سارا بات. دو تین مجلسیں باقی رہ گئی ہیں. میں نے اب آپ کو نہیں کہنا زور سے بولو، نعرہ لگاؤ، صلوات پڑھو، آگے آ جاؤ، ادھر دیکھو ادھر دیکھو. بالکل میں نے کچھ بھی نہیں کہنا. آپ نے اپنی مرضی سے سننا ہے، میں نے اپنی مرضی سے پڑھنا ہے. 2-3 دن میں گزر جائیں گے. بلند تر صلوات.
सलवात तो मैं कह सकता हूँ ना, बुलंद आवाज से पढ़ो तो पढ़ो फिरो। तारीख का मसला एक अर्ज करना चाहता हूं। पहले मैंने एक फिक्र का मसला अर्ज किया कि आदमी नाया धोया हुआ हो, पाक साफ हो, वजू ना हो, कुरान पाक के गुलाब को मस कर सकता है, बगैर वजू के कुरान पाक की जिल्द को मस कर सकता है, मगर अरूफ को मस करने के लिए वजू करना वाजिब है। तारीखी मसला ये अर्ज करना चाह रहा हूं दोस्तों, 2500 साल एज है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, 950 साल तबलीग की। दिन को तबलीग करते हैं, लोग पत्थर मारते हैं। आज तो मौलवी के सामने कोई बोले ना तो वो परेशान हो जाता है, कम से कम सामीन पत्थर तो नहीं ना मार रहे। बुलंद सलावत। तबलीग इस्लाम करते हैं, लोग पत्थर मारते हैं। रात होती है तो उस वक्त आवाज़ कुदरत आती है, जबरील जी रब्बे जलील, मेरा नूह जख्मी हो चुका है, जाओ पत्थरों को हटाओ। जैसे ही जबरील पत्थरों को हटाते हैं तो मेरे अल्लाह तेरा नूह जख्मी हो चुका है। आवाज़ कुदरत आती है, जबरील अपने परों को मस करते जाओ, इसको शिफा मिलती जाएगी। कहना मैं ये चाह रहा हूं, अगर कोई नबी जख्मी हो जाए तो उसको फरिश्ते के परों से शिफा मिलती है। अगर कोई फरिश्ता जख्मी हो जाए तो उसको हुसैन के गेवारे के गुलाब से मस करने से शिफा मिलती है। शाह हुसैन, कायनात में अगर कोई शाह है तो वो हुसैन इब्न अली है, या यूं कहूं शाह का शाह हुसैन है। बादशाह तो हुसैन, कायनात में अगर कोई बादशाह है तो हुसैन है, या यूं कहूं कि बादशाहों का बादशाह हुसैन है। दीन तो हुसैन, दीन है हुसैन। मतलब क्या? दीन है 15 चीजों का नाम, 5 असूले दीन, 10 फरूए दीन। मालूम हुआ कि तौहीद की मार्फत जिसको हो वो हुसैनी है। तौहीद की मार्फत जिसको हो वो हुसैनी है। क्यों? कि दीन अस्त हुसैन, जो आदिल है वो हुसैनी है। क्यों? कि दीन अस्त हुसैन। अगर नबूवत दीन है तो दीन अस्त हुसैन, अगर इमामत दीन है तो दीन अस्त हुसैन, अगर क़यामत दीन है तो दीन अस्त हुसैन, अगर नमाज दीन है तो दीन अस्त हुसैन, अगर रोजा दीन है तो दीन अस्त हुसैन, अगर हज दीन है तो दीन अस्त हुसैन, अगर ज़कात दीन है तो दीन अस्त हुसैन, अगर अमर बिल मारूफ दीन है तो दीन अस्त हुसैन, अगर नही अनिल मुनकर दीन है तो दीन अस्त हुसैन, अगर तवल्ला दीन है तो दीन अस्त हुसैन, अगर तबर्रा दीन है तो दीन अस्त हुसैन। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वो नमाजी नहीं जो हुसैनी नहीं, वो रोजेदार नहीं जो हुसैनी नहीं, वो हाजी नहीं जो हुसैनी नहीं, वो ज़कात देने वाला नहीं जो हुसैनी नहीं। अच्छा खामोश, तो फिर आप वैसे ही है ना, तो मैं तस्वीर के दूसरा रुख ना पढ़ दूं। वो हुसैनी नहीं जो नमाजी नहीं, वो हुसैनी नहीं जो रोजेदार नहीं, वो हुसैनी नहीं जो इस पर हज वाजिब हो चुका है वो हज नहीं करता, वो हुसैनी नहीं जो पाकीज़ा नहीं रहता, वो हुसैनी नहीं जो बावजूद मजलिस में नहीं आता, वो हुसैनी नहीं जो पाकीज़ा कपड़े पहन के मजलिस में नहीं आता, वो हुसैनी नहीं जो जमात देख के दरवाजे से बाहर निकल जाता है कि अभी मजलिस शुरू नहीं हुई, जब नमाज खत्म होगी तो फिर मैं अंदर जाऊंगा। वो हुसैनी नहीं जिसने हुसैनियत को भी समझा, हुसैन को भी समझो, हुसैनियत को भी समझो, हुसैन को भी समझो, हुसैनियत को भी समझो, यजीद को भी समझो, यजीदियत को भी समझो। दोस्तों, अगर मुझसे पूछे ना कोई हुसैनियत का
ایک جملے میں تعریف کرو حسینیت کیا ہے، صرف ایک جملے میں، کہ پوری کی پوری حسینیت اس کے اندر آ جائے، پھر ایک جملے میں پوری یزیدیت بند کر کے بیان کرو، تو میں پوری حسینیت ایک جملے میں بند کر سکتا ہوں، پوری یزیدیت ایک جملے میں بند کر سکتا ہوں۔ اتنا بڑا فارمولہ سننے کے لیے تو پھر نعرہ ہونا چاہیے نا، ایمان نعرہ حیدری۔ سننا چاہو گے پورے اشرے کا نچوڑ، پورے اشرے کا خلاصہ، اشرے کے بعد اگر کوئی تمہیں پوچھے کہ وہ یہ جو طالب علم آیا تھا اس میں اشرے میں کوئی ایسی بات بھی کہی ہے جو ہر کسی کی سمجھ میں آ جائے، کوئی ایسی بات بھی کہی ہے جو ہر کسی کی سمجھ میں آ جائے، تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاں ایک رات ایسی تھی حسینیت بیان کر رہے تھے، اس میں دو جملے انہوں نے کہے تھے، ایک جملے سے ساری حسینیت سمجھ میں آ جاتی ہے، دوسرے جملے سے ساری یزیدیت سمجھ میں آ جاتی ہے، بیدار ہو تو بیان کروں۔ سنو پھر، ہر گناہ کا نام یزیدیت ہے، ہر نیکی کا نام حسینیت ہے۔ ہر نیکی کا نام حسینیت ہے اور ہر گناہ کا نام یزیدیت ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد، کبھی اس پہ توجہ کرنی چاہیے نا، کہ خالی نعرہ لگانا چاہیے، نعرے کے ساتھ ساتھ توجہ بھی کرنی چاہیے نا۔ اگر حسینیت زندہ باد ہے تو کیا میں نے حسینیت کو اپنے اوپر لاگو کیا ہے؟ اگر حسینیت زندہ باد ہے تو کیا فقط زبان کی حد تک یا میرے عمل سے بھی حسینیت نظر آتی ہے؟ اگر یزیدیت مردہ باد ہے تو کیا میں یزیدیت سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہوں یا خالی الفاظ کی حد تک یزیدیت مردہ باد؟ کبھی کبھی توجہ کرنی چاہیے نا۔ توجہ ہم سبھی گھر میں جا کے کر لیں گے، فارمولہ ساتھ لے جاؤ، جس طرح الجبرے کے کچھ کلیے ہوتے تھے، جو میٹرک میں جب ہم پڑھا کرتے تھے تو وہ 10 کلیے ہوتے تھے الجبرے کے، وہ یاد کرنے کے بعد آدمی الجبرا سمجھ جاتا تھا۔ بس یہ 2 کلیے لے جاؤ، ہر نیکی کا نام حسینیت ہے، ہر برائی کا نام یزیدیت ہے۔ پھر ہم نے گھر میں جا کے خود اپنا حساب کرنا ہے کہ میرے اندر حسینیت کتنی ہے اور یزیدیت سے میں کتنا بچا ہوا ہوں۔ مومن کا مزاج بڑا نرم ہوتا ہے، بڑا بچ بچ کے اس سے گزرنا پڑتا ہے، اس کا دل دکھ نہ جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جو مجلس ہوتی ہے یہ دل دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ تو سمجھنے سمجھانے کی صفحہ ماتم ہوتی ہے۔ دوستو، سمجھ جاتی دنیا علی کو، علی زادیاں بازاروں میں نہ جاتی۔ کل سے میں نے پوری حسینیت شروع کرنی ہے، فلسفہ حسینیت شروع کرنا ہے۔ بیعت کیوں نہ کہی، کیوں نہ کی میرے مولا نے بیعت، کل میں نے ان کے جوابات دینے ہیں اور میں نے بتانا ہے کہ کربلا میں پتا تھا چلا جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، بچے مارے جائیں گے، پھر گئے کیوں؟ کل انشاءاللہ یہ چیزیں شروع ہوں گی۔ آج صرف اتنا سن لو کہ آج اس شہید کی شہادت پڑھنی ہے۔ جب میں ادھر داخل ہو رہا تھا نا ہال کے اندر، ایک شاہ صاحب شاپر میں حاضری کے 2 پیکٹ لیے گھوم رہے تھے، کبھی کسی مومن کو کہہ رہے تھے یہ حاضری ہے کھا لو، معرفت سے 2 آنسو آ جائے نا تو نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ 2 3 گھنٹے کی مجلس کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اگر 1 منٹ کے اندر انسان پہنچ جائے نا میں پڑھنا کیا چاہتا ہوں، آپ سننا کیا چاہتے ہیں، کربلا میں حالات کیا ہیں، کس شہید کے جملے آج پڑھتے ہیں جس کے سہارے زینب جنگل میں آ گئی۔ عزاداروں، رونے والوں، میں پھر جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے
کو شاہ جی بہت اچھے لگ رہے تھے اس وقت. شاپر کھولا انہوں نے, حاضری کا پیکٹ کھولا, کبھی اس محمد کو کہہ رہے ہیں کھا لو یہ حاضری غازی عباس کی, کبھی دوسرے کو کہہ رہے ہیں کھا لو یہ حاضری غازی عباس کی. اور مولا عباس کی حاضریاں پکانے والوں, مولا عباس کی حاضریاں کھانے والوں, یہ میرے آقا عباس باب الحوائج ہیں. آپ سمجھیں نا باب الحوائج کسے کہتے ہیں؟ وہ ہستی جہاں پہ لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. بس اداکاروں, رونے والوں, شرم کر کے نہ رونا. آج زینب کے اس ویر کی شہادت ہے جس ویر کے سہارے زینب نے مدینہ چھوڑا ہے. رونے والوں, اداکاروں, کون عباس, کون عباس؟ جب اجازت لینے گئے ہیں نا میرے مولا حسین سے کہ آقا مجھے اجازت دیجیے میں میدان میں جاؤں, اصغر پیاسا ہے, کئی مرتبہ سکینہ میرے خیمے میں آئی ہے, پانی لے آئیے چاچا, آپ بھی زندہ ہوں اور اصغر بھی پیاسا ہو. عزاداروں, رونے والوں, میرے مولا حسین نے ایک ہی جملہ کہا ہے, عباس انتا صاحب اللوائی, عباس تو میری فوج کا علمدار ہے, میں کیسے تجھے اجازت دوں؟ اللہ تعالیٰ میرے مولا عباس نے سنا نا کہ مجھے اجازت نہیں مل رہی, فوراً پوچھتے ہیں آقا حسین, آقا حسین ذرا مجھے وہ فوج تو دکھائیے جس کا میں علمدار ہوں. جہاں فوج چلی گئی ہے وہیں عباس جانا چاہتے ہیں. بس سرداروں, رونے والوں, میرے آقا حسین نے کہا ہاں اگر جانا چاہتے ہو نا تو پھر پانی کی اجازت ہے, جنگ کی نہیں ہے, جنگ نہیں کرنی. اداکاروں, کہا کہ جاؤ, وہ تیری بہن جو تیرے سہارے پہ آئی ہے اس کے خیمے میں جاؤ, جا کے اجازت لے کے آؤ. عباس آئے میری مخدومہ کے خیمے میں, آ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آقا زادی, آقا زادی, آج تو نے اجازت دینی ہے تو مجھے اجازت ملنی ہے. اجازت کا نام آیا تو مخدومہ زینب فرماتی ہیں بھیا عباس بیٹھ جائیے, 2 منٹ میرے پاس بیٹھ جائیے. اپنے پاس بٹھانے کے بعد ایک بچپن کا واقعہ شروع کرتی ہے مخدومہ زینب. کہتی ہیں عباس میرا چھوٹا سن تھا, ابھی میں 5 سال سے بھی چھوٹی تھی, تو میں گھر کی 4 دیواری میں بیٹھی ہوئی تھی, تیز ہوا چلی, میرے سر سے چادر تھوڑی سی اتری, جیسے ہی میری چادر اتری میرے بابا علی میرے قریب آئے, آ کے میرا سر چومنا شروع کر دیا. روتے بھی جاتے ہیں, میرا سر بھی چومنا شروع کرتے ہیں اور روتے بھی جاتے ہیں. میں نے اپنے بابا سے پوچھا تھا بابا بابا رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھیں برس گئی, میں زیادہ انتظار نہ کر رہا ہوں. جب بی بی کہتی ہے میں نے پوچھا نا اپنے بابا سے بابا کیوں رو رہے ہو؟ اب تو اجازت لینے آیا ہے نا, اب میں سمجھ گیا میری چادر کی خیر نہیں ہے, تو نے زین سے اتر جانا ہے, میرے سر سے چادر میں چھپ جانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کا کوئی غم نہ دکھائے. رونے والوں, ازاداروں, آپ کی آنکھیں برس گئی جب کہا نا کہ ہاں جاؤ سکینہ کے لیے پانی لے آؤ, مگر 1 منٹ انتظار کرو. اماں فضا ہر خیمے میں جا, ہر خیمے میں جا کے ہر بیوی کو کہو کہ زینب کا پیغام ہے, جس نے زینب کا اجڑنا دیکھنا ہے وہ زینب کے خیمے میں آ جائے. اداکاروں, فضا دوڑتی ہوئی جاتی ہے, ہر خیمے میں پیغام پہنچاتی ہے. بیویوں, علی کی بیٹی کہہ رہی ہے جس نے میرا اجڑنا دیکھنا ہو میرے خیمے میں آ جائے. آج ماتم کر کے رونے والوں, جب کہا نا جس نے میرا اجڑنا دیکھنا ہو میرے خیمے میں آ جائے. اداکار تاریخ لکھتی ہے کربلا کے میدان میں ہر خیمے سے مستورات نے زینب کے خیمے میں آنا شروع ہوا. جب سب جمع ہو گئی تو اس وقت زینب نے تڑپ کے کہا سارے میری طرف دیکھو. زینب نے ہر بیوی کی طرف
طرف اشارہ کر کے کہا بیویوں جس کے سہارے تمہاری چادروں کی ذمہ دار میں تھی، آج وہ عباس جا رہا ہے، ہر بیوی اپنی چادر کی خود ذمہ دار ہے۔ بس سرداروں رونے والوں چلے عباس، مل گئی اجازت۔ تاریخ لکھتی ہے جب عباس میدان کی طرف آئے ہیں نا، مشکیزے کو لیا، تلوار کو لیا، ڈھال کو لیا، جب آتے ہیں میدان کی طرف سیدھا گئے ہیں میرے فرات کا رخ کیا ہے۔ تاریخ نے لکھا 4000 یزیدیوں نے میرے فرات پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ جب علی کا شیر پہنچا ہے نا میرے فرات پہ تو کیا دلیر بادشاہ میرا مرشد عباس، تاریخ لکھتی ہے اس طرح 4000 گھوڑے جس طرح بھیڑ بکریاں دوڑتے ہیں، غازی نے مشکیزہ پانی کا بھرا، چلو پانی کا بھر کے بلند کر کے کہا او کوفیو، او شامیوں، تمہارے مورخ تاریخ لکھیں گے کہ ہم نے حسین کو مدینہ چھڑایا، ہم نے 7 محرم کو پانی بند کیا، اور تمہارے مورخ یہ بھی لکھ لیں کہ حسین کے نوکر نے قبضہ واپس لے لیا، حسین کے نوکر نے قبضہ واپس لے لیا۔ ازاداروں مشکیزہ پانی کا بھر کے خیام کی طرف رخ کرتے ہیں، گھوڑے کو کہتے ہیں جتنی تیز دوڑ سکتا ہے دوڑ تاکہ سکینہ تک میں پہنچ جاؤ۔ ازاداروں عباس نے سکینہ کے خیمے کی طرف رخ کیا، 4000 بے غیرتوں نے تیر چلانے شروع کیے۔ اب غور کرو نا، اکیلا غازی 4000 تیر کمان جس کے ہاتھ میں تیر مارتا ہے، آئے ایک بے غیرت نے چھپ کے وار کیا، میرے مرشد عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ حکیم بن طفیل نے چھپ کے دایاں بازو قلم کیا۔ اب اندازہ کرو جس عباس کے دونوں بازو میں ہیں وہ مشکیزہ سنبھالے یا علم سنبھالے؟ وہ علم کیسے سنبھالے گا؟ وہ مشکیزہ کیسے سنبھالے گا؟ ازاداروں رونے والوں مشکیزے کو اپنے دانتوں میں لیا، کہتا ہے علی کا لال کہتا ہے اے گھوڑے جتنی جلدی ہو سکتا ہے سکینہ کے خیمے میں پہنچا، حسین کی بہن حسین کی بیٹی سے میں وعدہ کر کے آیا ہوں پانی لے کے آؤں گا۔ ازاداروں زیادہ دیر نہ گزری، ایک بے غیرت نے ایسا مضمون گرز مارا، میرے مرشد عباس کا سر زخمی ہوا، زمین سے زمین پہ آتے ہیں، آگے کہتے ہیں السلام علیکہ یا مولایا، آقا میرا آخری سلام۔ ادھر سے یہ آواز بلند ہوئی، حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا الآن ان کا سر ظہری وقلت حیلتی، آئے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، آئے حسین کے سارے حیلے ختم ہو گئے۔ ازادارے رونے والوں علم تیار ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ علم کی زیارت کریں گے، دو جملے سنو، بطول کی بیٹی راضی ہو جائے، تھوڑی دیر کے بعد آپ علم کی زیارت کریں گے۔ ازادارے جب حسین پہنچے ہیں عباس کی لاش پہ آ کے کیا دیکھتے ہیں، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے۔ ازادارے اس وقت میرے مولا حسین میں ایک لوہا پڑا ہے، کسی شاعر کا لکھا ہوا نہیں ہے، حسین کا اپنے الفاظ ہے، حسین نے لوہا پڑھنا شروع کیا، سمجھے کیا لوہا ہے؟ حسین کہتے ہیں عباس عباس تیرے ڈر کی وجہ سے جو لوگ سو نہیں سکتے تھے آج کے بعد وہ آرام سے سوئیں گے، آج تیرے آسرے پہ نبی زادیاں سوتی تھی، آج کے بعد ان کو نیند نہیں آئے گی۔ عباس عباس تیرے گر جانے سے فوجیوں کے دل بڑے ہوں گے، یزیدیوں پہ غیرتوں کے دل بڑے ہوں گے۔ ازاداروں ام کلثوم روایت کرتی ہے جب واپس قافلہ پہنچا ہے مدینے میں، نانے کی قبر پہ جا کے کہتی ہے نانا نانا عباس کی شہادت کے بعد ہم مسلسل جاگے، مسلسل جاگنے سے ہماری بنائی کمزور ہو گئی۔ بس ازاداروں رونے والوں اب جو علم لے کے آئے گا نا اس نے پانی پیا ہوا ہوگا، اس نے کھانا کھایا ہوا